کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكان الله به عليما۔ صدق الله العظيم۔ دوستو اور بزرگوں، کسی کے لیے بھی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ہی برکت کی چیز ہے، خاص کر ایک ایمان والے بندے کے حق میں دنیا کے اندر بھی برکت کی چیز ہے، آخرت کے اندر بھی برکت کی چیز ہے۔ بہت سی وہ نعمتیں دنیا کی اور آخرت کی ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ملتی ہے۔ اگر یہ اطاعت ایک ایمان والا بندہ چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، خاص کر جنت کے اندر بھی، بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ انسان نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، سنی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے دل پر کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ملے گی، اور جو اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ جنت میں ہونے کے باوجود بھی ان نعمتوں سے محروم ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ جو تلاوت میں نے آیت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ بہت لمبا چوڑا میدان ہے۔
کوئی انسان سوچے گا کہ ہر لائن میں اطاعت کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اطاعت کا مطلب بیان کیا ہے۔ تین چیزیں یہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واسطے کافی ہے۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز میں آہستہ آہستہ بتاتا ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھتی جائے۔ پہلی چیز، انسان کے عقائد سب کے سب درست ہو، عقائد درست ہو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتاب کے بارے میں یعنی کلام اللہ کے بارے میں، قبر، جنت، دوزخ وغیرہ ان چیزوں کے سلسلے میں جتنی بھی ایمان کی باتیں ہیں ان تمام باتوں کو جانتا بھی ہو اور اس کو ایمان بھی ہو، مانتا بھی ہو۔ پوری ایمان کی باتوں کو اگر بندہ مانتا ہے مگر صرف ایک بات نہیں مانتا، صرف ایک بات، مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو سب پتہ ہے، سب ایمانیت جانتا ہے، مگر ایک چیز میں کوتاہی کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سود ہے، ایک مسلمان سود کھاتا کھاتا کبھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل میں سے اس کا حرام ہونا نکل جاتا ہے۔ ہاں، یہ گناہوں کا اثر یہی ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ میں بار بار مبتلا ہوتا ہے نا تو اس گناہ کو گناہ سمجھنا بند کر دیتا ہے۔ کسی حرام کو بار بار کرتا رہتا ہے تو اس حرام کو حرام سمجھنا ختم کر دیتا ہے۔ سب حلال ہے۔ ہاں، جھوٹ بولنے والا جھوٹ کو ایک دن حلال سمجھنے لگتا ہے، غیبت کرنے والا ایک دن غیبت کو حلال سمجھنے لگتا ہے۔ کہتا ہے جو ہے وہ کہا نا اپنے تو وہی تو غیبت ہے، جو ہے وہی کہا ہو وہی غیبت ہے، اور جو نہیں ہے وہ کہا وہ تو تہمت ہے۔ مگر وہ جو ہے وہی میں نے کہا ہے یہ کہہ کر اس کو حلال ہونے کی بات کر رہا ہے، وہ جو ہے وہی میں نے کہا ہے یہ کہہ کر اس کو حلال ہونے کی بات کر رہا ہے کہ یہ تو جائز ہے۔ نہ، جو ہے وہی کہے وہی غیبت ہے، جو نہیں ہے وہ کہتا ہے تو وہ تہمت ہے۔ غیبت بھی حرام، تہمت بھی حرام، مگر جو بار بار غیبت کرتا رہتا ہے تو اس کے دل سے غیبت کا حرام ہونا نکل جاتا ہے، اور نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ سمجھ لے ہر آدمی، کسی حلال کو حرام سمجھ لینا اور کسی بھی حرام کو حلال سمجھ لینا، علماء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ یہ چیز ایمان سے نکال دیتی ہے، آدمی ایمان میں باقی نہیں رہتا۔ لہذا جتنے بھی عقائد ہے اس میں حلال چیزیں بھی آ گئی، حرام چیزیں بھی آ گئی۔ حلال کو حلال جانے، ایمان رکھے، حرام کو حرام جانے، ایمان رکھے۔ ہمارے بعض رسم و رواج ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حرام ہوتے ہیں مگر ہم کرتے رہتے ہیں۔ بیچارے بہت سے جو بریلوی قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سمجھنے سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا یا ماننا اپنے واسطے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ عالم الغیب تو میں ہی ہوں، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب اگر کسی اور کو کوئی سمجھتا ہے تو اس قرآن کی اس عقیدے کا ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ کہ اپنا ایمان صحیح کر لے۔ ہاں، یہ مدارس جو قائم کیے گئے ہیں نا ایمان ہی کو صحیح کرنے کے واسطے، یہ مکاتب جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا وہ ایمان ہی کو صحیح کرنے کے واسطے ہے۔ اس پر تو جنت کا مدار ہے اور اس پر تو جہنم کا مدار ہے۔
ایمان کی سب باتوں پر ایمان رکھا وہ جنت میں جائے گا، کبھی نہ کبھی جائے گا، چاہے گناہوں کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے سزا بھگتنا پڑے، مگر پھر بھی ایمان اگر ہے تو اس کے ایک دن ضرور نہ ضرور ایمان جنت میں پہنچائے گا اس کو۔ بہت بڑی چیز ہے، اپنے ایمان کی فکر کرو، کیا کیا چیزیں اپنے ایمان کے واسطے خطرہ ہے، ان چیزوں کو سیکھو اور پھر ان چیزوں کو اپنے دلوں سے نکالو، ورنہ ہماری جنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو وہاں پہنچا ہے، ایک ایمان والے کی جو محنت ہوتی ہے وہیں پہنچنے کے واسطے ہوتی ہے، ہماری منزل وہی ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہاں تو سفر کر رہے ہیں، کوئی ہمیشہ کے واسطے آیا نہیں ہے، جانا ہے اور وہیں جانا ہے۔ لہذا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک تو اپنے ایمان کو صحیح کر لیں، ایمان کی ایک بات بھی اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو چاہے سینکڑوں مان لی ہو، ایمان نہیں ہے۔ ہاں، اعمال کے سلسلے میں کمی بیشی ہو جاوے ٹھیک ہے، ایمان میں ایک بھی ایمان کی چیز کو چھوڑا وہ مومن نہیں ہے۔ یہود، نصارہ یہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، مگر یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور دونوں جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جو ماننا ہو مان لو، ان کو نہیں مانتے تم کافر ہو، چاہے توحید پرست ہے، اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے رہے، زندگی بھر اپنی پیشانی رگڑتے رہو، کسی ایک نبی کا انکار کرو گے، کسی ایک نبی کا، تو پھر وہ جنت میں جا سکے گا نہیں۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے، ایمانیات میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا اور اس کو جنت سے محروم کر دے گا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، دو چار دنوں کے لیے نہیں۔ اعمال کی کمزوری، گناہوں کا مبتلا ہونا یہ تو جنت میں کبھی نہ کبھی لے جائے گا، مگر ایمان کی کوتاہی یہ کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچنے دے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے اور جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو درست کرو، اور کوئی یوں کہے کہ ہم تو بڑی عمر کے ہو گئے کیا کریں، کم از کم اپنے بچوں کو تو ایمان سکھاؤ، اپنے بچوں کو تو ایمان سکھاؤ۔ یہاں بہت سے ایسے بیچارے جو کہاں سے آ کر یہاں کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ تو پریشانی میں ہے ہی، وہ تو پریشانی میں ہے۔ کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی مٹی کا کام کرتا ہے، کوئی گارے کا کام کرتا ہے، اور کیسی پریشانی کے اندر وہ کام کر رہا ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ سونے کا ٹھکانہ، نہ اٹھنے کا ٹھکانہ، پریشان حال ہے، گرمی ہے، بارش ہے، سردی ہے، بس کام میں لگے رہو۔ اس اوپر سے سر پر کھڑا ہے نا، بولے گا، پکڑ کاٹ لے گا، وہ اتنا پریشان ہے، مگر پھر بھی اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتا وہ، اور خود کی تو نہیں کرتا، اپنے بچوں کی نہیں کرتا۔ کم از کم یہ سوچے کہ ان کو دین سکھائے، ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت کی بھی اچھی ہوگی۔ دین سیکھنے والے کی زندگی دنیا میں کبھی خراب نہیں ہوتی، یہ طے کر لو، یہ یقین کر لو کہ دین سیکھنے والے کی زندگی کبھی دنیا میں خراب نہیں ہوتی۔ آخرت کی بات پہ کیا ہے؟ آج جاؤ دیکھو اپنے علماء کرام کو، بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ مثال میں کہہ سکتے ہو کہ اس کا حال برا ہے، مگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کسی نہ کسی حال میں بھی رکھا ہو مگر اچھا ہے۔ یہ مزدوری، یہ توڑ پھوڑ، یہ کرنا دھوپ میں گرمی میں آسان تو رہا، کم از کم بچوں پر تو رحم کرو، ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کی جنت بنے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں پہلی چیز ایمان، دوسری چیز فرائض کی پابندی، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کی پابندی، نماز فرض ہے اس کی پابندی، کسی پر زکوٰۃ فرض ہے
اس کی پابندی، حج فرض ہے وہ ادا کرو، روزہ ہے وہ ادا کرو، یہ فرض ہے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ کوئی ہمارے خاندان کے اندر اپاہج ہے، کما سکتا نہیں ہے، ہمارا چچا لگتا ہو، ہمارا بھتیجا لگتا ہو، تو ان کا خرچ کرنا واجب ہے، ان پر خرچ کرنا واجب ہے، ان کو کھلانا واجب ہے۔ اس واجب کو واجب سمجھو۔ بہت سخی لوگ دیکھے ادھر ادھر دینے والے، اور بھتیجا بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے۔ بہت سخی دیکھے ادھر ادھر دینے والے، اور چاچا بھیک مانگ رہا ہے، بہن بھیک مانگ رہی ہے، پھوپھی بھیک مانگ رہی ہے، خالہ بھیک مانگ رہی ہے۔ ان کا حق مار رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حق ادا کرنا خالی سنت مستحب نہیں ہے، واجب کہہ رہا ہوں۔ اس واجب کا بھی انکار کرو گے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ تو جو اللہ نے فرض قرار دیے، جو احکام، اس فرض کی پابندی کرے۔ نماز کی پابندی ہو، وہ پابندی ہو۔ میں اللہ کی اطاعت بتاتا ہوں کہ قرآن کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ایمانیات درست ہو، فرائض کا پابند ہو، اور تیسری چیز گناہوں سے بچتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو، حرام کمائی سے بچتا ہو، کسی کی زمین ہڑپ کرنے سے بچتا ہو، وقف کا مال غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بچتا ہو، وقف کی چیزیں غلط طریقے سے قبضے میں نہ رکھے۔ ہاں آج تو بہت ایسے ہیں، وقف کا مکان بھاڑے لے رکھا ہے، وقف کا مکان بھاڑے لے رکھا ہے۔ کتنے سال ہوئے؟ 50 سال ہو گئے۔ بھاڑا کتنا ہے؟ 5 روپے، 50 روپے۔ اگر وہ دکان ایسی جگہ پر ہے کہ جس کا کرایہ 5000 روپے آتا ہے اور یہ خالی 50 دے رہا ہے، تو 4500 اور 450، یہ حرام کا کھا رہا ہے۔ سن لیجیے، حرام کا کھا رہا ہے۔ کوئی سمجھتا نہیں وقف کے مال کو، آرام سے مکان دبا کر بیٹھا ہے، آرام سے دکان دبا کر بیٹھا ہے، اور سمجھتا میں جائز کام کر رہا ہوں۔ جنت میں جانا بڑا مشکل ہوگا دوستو۔ آخر دنیا تو 2-4 دن کی دنیا ہے بھائی، مرنا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں آج، پتہ نہیں کل کون قبر میں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہاں جا کر اپنے سب کا حساب لینا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی دکانوں کو قبضے میں کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی مسجد کے گھروں کو قبضے میں کر کے بیٹھے ہیں، اور کرایہ 50 روپے دے رہے ہیں۔ اور بعض تو نالائق ایسے بھی ہیں کہ ان کا اپنا مکان کا بندوبست ہو چکا ہے، پھر بھی قبضہ دیتے نہیں ہیں۔ ارے حرام کے کھانے کی حد تو ہونی چاہیے کچھ یار۔ اور امیدیں کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے ہم۔ ٹھیکا ہے ہمارا جنت کا؟ کرو وہ جو اللہ نے کہا، کرو وہ جو اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ بہت گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اب وہ حکومت ایکٹ بناتی ہے تو ہم چلاتے ہیں، ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ کہہ رہے ہیں حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور ہم قبضہ کر کے بیٹھے، اس کا کیا؟ اب دیکھو سورت کی ہر مسجد کو دیکھ لو آپ، اس کے اوقاف پر ناجائز قبضہ ہے۔ 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، اور کرایہ 5 روپے۔ ایک مسئلہ بیان کر دوں، مجھے یاد آ گیا، سامی کا، جیب کا نہیں میرا، سامی کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے وقف کے سلسلے میں، کہ اگر کسی نے مسجد کی دکان کے واسطے 1 سال کا ایگریمنٹ کیا، 1 سال کا ایگریمنٹ کیا کہ ہم 10,000 روپے بھاڑا دیں گے، اور ہمارے بھاڑا کرایہ کا یا سودا 1 سال تک رہے گا، 1 سال کے بعد پھر مرضی کی بات، مسجد والے کہیں گے رہنے دیں گے تو ہم رہیں گے، ورنہ نکل جائیں گے۔ یہ طے ہو گیا 1 سال کے لیے 10,000، مگر 6 مہینے کے اندر اس دکان کا ایک کرایہ بڑھ گیا، 6 مہینے میں اس دکان کا کرایہ بڑھ گیا، بجائے 10 کے 12 ہو گیا، بجائے 10 کے 15 ہو گیا 6 مہینے میں۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ وہ سال والا ایگریمنٹ ختم، کینسل، تم کرو کہ نہ کرو، شریعت کہتی ہے کینسل ہو گیا ہو۔
آپ نیا ایگریمنٹ کرو نئے بھاڑے سے، نئے بھاڑے سے۔ وہ جو 50 سال سے 5 روپے دیتا ہے کتنا حرام کا کھا رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے حلال۔ ایمان رہے گا؟ ہاں، مال کے سلسلے میں یہ مومن بہت خطرناک غلطیوں پڑ چکا ہے۔ کسی کا مال وہ کھا لیا، کیا روپیہ ملا جیب میں ڈال دیا، یہ تو ہندوؤں کا کام ہے، کہیں سے روپیہ ملا ڈال دیا۔ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ کسی کی زمین دبا کر رکھی ہے، کسی کی دکان کرائے پر ہے، کسی کا گھر کرائے پر ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے میرے بچے کی شادی ہے، مکان خالی کر دو نا، مکان خالی کر دو، بچے کی شادی ہے، کہاں رکھوں گا میں؟ اگر تو خالی نہیں کرے گا تو مجھے مکان بھاڑے لینا پڑے گا۔ ارے بھائی میرا خود کا مکان ہے، بھاڑے کیوں رکھوں؟ تم خالی کر دو۔ سرکاری قاعدہ، رہے اس کا گھر کھیڑے اس کا کھیتر۔ واہ بھائی واہ، تم سرکار کے غلام ہو یا اللہ کے رسول کے غلام ہو؟ کس کے غلام ہو؟ اللہ کے رسول تو یہ کہتے ہیں جو چیز کسی آدمی کی تمہارے قبضے میں ہے وہ مانگے فوراً اس کو دے دو، یہ اس کا حق ہے۔ مگر ہماری حرام خوری اتنی حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بیچارہ مکان مالک عاجزی کرتا ہے، خالی کر دو خالی کر دو خالی کر دو۔ کیا اللہ ہم کو چھوڑ دے گا؟ جس سوچو۔ اور پھر اگر خالی بھی کرے گا نا تو اتنے پیسے لوں گا، یہ تو پکے حرام ہے، یہ تو پکے حرام ہے۔ بھائی کس چیز کے پیسے لیے تم نے؟ کس چیز کے لیے؟ آج دیکھو امت پریشان کتنی ہے، وہی لینے والا پریشان ہے، دینے والا بھی پریشان نہیں ہوگا مگر لینے والا پریشان ہے۔ کیا ہو رہا ہے سب؟ یہ ہماری بدامنیاں ہیں۔ اور پھر چاہتے ہیں کہ جنت میں جا کر انبیاء سے ملاقات کریں گے، شہداء سے ملاقات کریں گے، صدیق سے ملاقات کریں گے، صالحین سے ملاقات کریں گے۔ نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو ایمان درست کر لے اور جو فرائض کی پابندی کرے اور تمام گناہوں سے بچے، آنکھوں کی گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، مال کے گناہ، زمین کے گناہ، دھندے کے گناہ، نوکری کی گناہ۔ ہاں، نوکری کے اندر بھی گناہ ہے، ٹائم میں گلی مارتے ہیں۔ ہاں، مدرسے کا وقت ہے یا کمپنی کا وقت ہے یا فیکٹری کا وقت ہے، 10 بجے پہنچتے ہیں، 10:30 بجے، 10:15 بجے۔ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا بھی ایک ویڈیو آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر جہاں نوکری کرتا ہے وہاں 10 منٹ دیر سے پہنچا تو وہ تنخواہ لینا جائز نہیں اس کو، اور ہم آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں وہ تنخواہ لے لیتے پوری پوری۔ کیا اللہ کو حساب دینا نہیں پڑے گا؟ یہ مالی معاملات میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ہم کوتا ہو چکے ہیں، ایک دم پیچھے ہے۔ کسی کا پیسہ باقی ہو تو دینے کا نام نہیں، کس کے دیے تیرے رہ گئے، یوں بولتا ہے، کس کے دیے کہ تیرے رہ گئے۔ ارے واہ، یہ جملہ قبر میں معلوم ہوگا، اس کی قیمت کیا ہے یہ قبر میں معلوم ہوگا جا کر۔ آج جو دوسرے کا حق مار کر پھر مذاق اڑاتے ہیں نا، فرشتے بڑے بڑے گرز لے کر قبر میں تیار بیٹھے، ہمارے تیار بیٹھے، آ جا تو یہاں پر۔ زمین روزانہ کہتی ہے، آج تو ہمارے پر شرارت کرتا ہے نا، کل آنا ہمارے نیچے، پتہ چلے گا۔ روزانہ زمین کہتی ہے ہم کو، روزانہ کہتی ہے۔ قبر میں جائیں گے پتہ چل جائے گا کس کا کیا کھایا اور کس کا کیا پیا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان درست کر لے، فرائض کی پابندی کر لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو یہ 3 کام کر لے گا وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کامل، انعام تو ہم کو بھی فرمایا کہ اللہ نے کوئی توفیق دے دی، مگر انعام کامل وہ کون ہے؟ انبیاء، ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔
اور ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو درجہ ان کو ملا ہے وہ ہم کو مل جاوے. جو درجہ ان کو ملا ہے وہ درجہ ہم کو ملا ہے وہ مراد نہیں ہے. وہ تو ان کا درجہ کہاں ہوگا کہاں نہیں کیا پتہ. دکھائی دے تو اللہ کا احسان، ورنہ ہم کہاں ہوگی کیا پتہ. مگر ایسے 3 کام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی ملاقات کا موقع دیں گے. ان لوگوں کی ملاقات کا موقع دیں گے. انبیاء کی ملاقات کا موقع دیا جائے گا ان کو، صدیقین کی. ہاں یہاں ہمارے کو تبلیغی بزرگ آ جاتے ہیں تو ملاقات کے واسطے دوڑ بھاگ کرتے ہیں نا. ہمارا اکابر آگے گئے تو ملاقات کے واسطے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، برکت حاصل کر لیں. وہ تو انبیاء ہے، ان کی برکتوں کے کیا پوچھنا. وہ تو صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہو وہ کتنے بابرکت ہے. تو کیا ہم بھاگیں گے نہیں ان کی ملاقات کے واسطے؟ ان کی ملاقات کو ہم بھاگیں گے نہیں؟ بھاگیں گے، اور ضرور بھاگنا چاہیے، مگر سب کو موقع نہیں ملے گا. وہی جو اپنا ایمان کامل کر لے، فرائض کی پابندی کر لے، اور سب گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو. بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہ ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے گا. اس دنیا میں رہ کر جو نماز چھوڑتا ہو اس کو موقع نہیں ملے گا. چاہے ایمان کی برکت سے جنت میں پہنچ جائے گا، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. ایمان ہے سلامت، جنت میں پہنچ جائے گا. مگر نماز چھوڑتا تھا، زکاتیں باقی ہے، حج ادا نہیں کی ہے، روزے باقی ہے، ایسے لوگوں کو ان اکابر سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ بیان قرآن میں سے تھا نے لکھا ہے، حوالے کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اب جن انبیاء کا نام زندگی پر سنا ہو، جن صدیقین کا تذکرہ ہم نے اپنے کانوں میں ڈالا ہو، جن شہداء کی باتیں حدیث میں آئی ہو اور صالحین کی باتیں آئی ہو، ہمارے دل میں ان سے ملاقات کی تڑپ کیسے ہوگی. اور سوچتے ہوں گے ایسے بھی بعض لوگ، کاش کے حضور کے زمانے میں ہم ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین کے زمانے میں ہم ہوتے. سوچتے ہوں گے ہم کیا خدمت کرتے، وہ خدمت کرتے، وہ خدمت کرتے، سوچتے ہیں. تو جن کی ملاقات کی اتنی تڑپ ہو، ہر نبی کو چاہیں کہ ملاقات کرنا. آدم کیسے تھے دیکھنا چاہے گا، نوح کیسے تھے ہم دیکھنا چاہیں گے، ابراہیم کیسے تھے ہم دیکھنا چاہیں گے، علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سب کچھ چاہیں گے. مگر ملے گا انہی کو جنہوں نے 3 کام کیے ہو. اپنے ایمان کامل کیا ہو، فرائض کی پابندی کی ہو، اور گناہوں سے بچاؤ. بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ، چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. ویسے قرآن کے اندر بھی ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ کا تم کو پوچھیں گے بھی نہیں. جاؤ جنت میں، ان کو ملے گا. اور ہم تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے نماز بھی چھوڑتے ہیں اور چلتے پھرتے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. تو پھر اوپر سے امید رکھے کہ ہم نبیوں سے ملیں گے، صدیقین سے ملیں گے، شہداء سے ملیں گے. ملنے چھڑا دیا جائے گا. ہمارا اکابر بھی یہاں آتے ہیں تو کس کو ملنے دیا جاتا ہے؟ جس کو زیادہ اس کام سے تعلق ہوتے ہیں اس کو موقع ملتا ہے. دعوت سے تعلق، ہاں جس کو زیادہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے موقع. جو دور ہے اس دعوت سے تو ان کو موقع بھی نہیں ملتا. جب دنیا کا یہ حال ہے وہی حال جنت کا ہے. اس کے بھائی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ملاقات نصیب کر دے. اللہ تعالی ہم کو ان کی مصاحبت نصیب کر دے. ہاں اس میں بھی جو ان چیزوں میں جتنا زیادہ پابند ہوگا اس کو ملاقات کا ٹائم زیادہ دیا جائے گا. کسی کو روزانہ، کسی کو ہفتے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں. تو زیادہ ملاقات کرنا ہو تو زیادہ پابندی کرو. ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، ہماری نماز نہ چھوٹے. ہم تھوڑے تھوڑے بہانے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں بڑے آرام سے رہیں اور سب کچھ وہاں کی نعمتیں مل جائے. ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو نماز کا پابند نہیں ہوگا اس کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. جس معبود کے سامنے سر ٹیکتے رہے چاہے جمعہ کے دن، مگر قیامت کو بھی دیدار نصیب نہیں ہوگا. ہماری محرومی ہے کہ نہیں؟
اس لیے بھائی ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر مدارس رکھے ہیں, اللہ نے قدم قدم پر مکاتب رکھے ہیں, اللہ نے قدم قدم پر مسجدیں رکھی ہے, جماعتیں آتی ہے, ایمان سکھاتی ہے. سیکھ لو, ایمان سیکھ لو, اپنے اعمال کی پابندی سیکھ لو, حرام کاموں سے بچنے کو سیکھ لو, گناہوں سے بچنے کو سیکھ لو. اللہ اس دنیا کے اندر بھی دلوں کا سکون دے دیں گے, دلوں کا سکون. اور جس کو یہ مل گیا ہو نا تو مال دولت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, لوگ مال کی کماتا ہے اسی لیے کہ اس کے ذریعے سکون کما لوں, اس میں نہیں ہے. ہاں, اللہ کے حکام کی پابندی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سکون رکھا ہے, اطمینان رکھا ہے. اور ہم کو تو بہت اطمینان الحمدللہ. آؤ تم بھی تجربہ کر لو, حاصل کر لو, اللہ کا دین حاصل کر لو, نبی کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم, سکون ملے گا. یہاں بھی سکون اور وہاں کی نعمتیں کہ ان اکابرین سے ہماری ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی, فرائض کی پابندی کرنے کی اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سب نے آمین کہا, سب نے آمین کہا. میں نے سنا بھائی, میں نے سنا. مگر خالی آمین کہنے سے قبول نہیں ہوتا. یہ بھی سن لیجئے, آمین کرنے کے بعد کوشش بھی شروع کر دو. اب کسی کا نکاح نہیں ہوا اور دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے. ارے بھائی نکاح تو کر یار, اولاد ایسے آ جائے گی کیا؟ اس لیے ہر دعا کے ساتھ کوشش بھی ہو تو وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے, اور جس دعا کے ساتھ کوشش نہیں وہ دعا رائگاں ہے, بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق کو دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ جس کو جو مانگا ہے وہ کرنا شروع کر دے, اور جس سے بچنے کی دعا مانگی ہے اس سے بچنا شروع کر دے. اللہ نے تمہیں سے فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی